الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ رب تعالیٰ انتہائی کریم پروردگار ہے۔ رب تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کی لغزشوں کو، ان کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کروں۔ کوئی ایسا عمل یہ اختیار کر لیں، کوئی ایسی عبادت کر لیں، میں اس کو بہانہ بنا کر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ چنانچہ رب تعالیٰ مختلف ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں، ایسے دن، ایسی راتیں عطا فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اگر عبادت کر لیں گے میں اللہ صاحب کا بہت ساری زندگی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو انہی دنوں، انہی راتوں میں سے کچھ دن، کچھ راتیں، یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں۔ یہ اتنے قیمتی دن ہوتے ہیں، اتنی قیمتی راتیں ہیں کہ ان راتوں کی رب تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی، ان دنوں کی قسمیں اٹھائی۔ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں 10 راتوں سے اور ان دنوں سے یہ عشرہ ذی الحج کے یہ 10 دن، یہ 10 راتیں مراد ہیں۔ اور یہ اتنی عام راتیں ہوتی ہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی عبادت کر لینا لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ وہاں تو پورے رمضان میں ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، یہ طاق راتیں آتی ہیں، یہاں 10 راتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جو 10 دن ہیں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بہت زیادہ بیان فرمایا ان دنوں کے اندر جو اعمال ہیں وہ اللہ کو اتنے زیادہ محبوب ہوئے ہیں کہ باقی دنوں کے اندر اتنے اعمال محبوب نہیں، جتنے زیادہ ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال محبوب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کل یا پرسوں سے دن شروع ہو رہے ہیں، رب نے ہمارے اوپر کرم فرما دیا کہ ہمیں ان سے پہلے ہی جمع فرما دیا تاکہ ہم آپس میں مذاکرہ کر لیں، تاکہ وہ ان دنوں میں سے کوئی دن، کوئی رات، کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہ چلا جائے۔ ان دنوں
قربانی ہے اس کے لیے بھی رب تعالیٰ نے دن مختص کر دی 11 10 11 اور 12 اس کے علاوہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں اس کے بعد قربانی دے دوں گا یہ پہلے دے دوں گا نہیں کوئی قربانی نہیں ہو سکتی ہاں جتنا چاہے سب کے دیتا رہے بکرے ذبح کرتا رہے لیکن قربانی کی نیت سے کرے گا قربانی نہیں ہو سکتی قربانی کرنی ہے تو انہیں دنوں کے اندر چاہیے تو بتائیے گیا کہ کسی دن کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا کسی جگہ کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا یہ تو ہمارے حکم سے جو ہے عبادت بن جاتا ہے جس دن کو ہم مقرر کر لیں جس جگہ کو ہم مقرر کر لیں بھائی اس جگہ کے اندر عبادت کرو گے ہمارا حکم ہے تو عبادت ہو جائے گی ہمارا حکم نہیں ہے نہیں جتنا چاہو وہاں عبادت کرتے رہو تو کوئی ثواب نہیں ملے گا کسی جگہ کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا کسی دن کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا ہاں جب اللہ رب العزت کسی دن کا حکم دے دیں کہ فلاں دن کے اندر یہ عبادت کر لو پھر کوئی عبادت باعث سے ثواب کرتا ہے اب دیکھیے ان دنوں کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا لوگ حاجی لوگ پہلے چلے جاتے ہیں نا وہاں حرم میں کوئی بندہ کہے کہ جی یہاں مینار کے اندر یہ مزدلفہ میں آ کے یہاں رکنے کی کیا فائدہ ہے جنگل میں آ کر رہنے کا کیا فائدہ ہے وہاں حرم میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے چلو جی میں چلتا ہوں وہیں حرم میں رہوں گا اور 1,00,000 نماز میں مجھے ثواب مل جائے ثواب ملے گا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا الٹا تو گناہ ملے گا نہیں بھائی ثواب تو ہم نے اس وقت تمہارے لیے وہاں رکھا ہوا ہے تم نے حج کرنے کے لیے آئے ہو تم نے وہاں جانا تھا تم مزدلفہ میں جنگل میں نہیں گئے اب تمہیں یہ حج کا ثواب نہیں مل سکتا مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی لوگ دیہات کا تھا وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ عرفات میں حاضر نہیں ہوا کہ یار تمہارے ساتھی کہہ رہے کہ تم عرفات میں حاضر نہیں ہوئے ہاں مفتی صاحب یہ لوگ تھے بیٹھے رہے بیدانہ بیٹھ میں تو حرم میں نظارے کرتا رہے میں وہاں حرم میں غلاف کعبہ تبدیل ہو رہا تھا میں اس کا تماشا دیکھتا تھا آپ بتائیں اب لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں اور بھائی تمہیں حکم ہے عرفات والے عرفہ کے تم نے وہاں جا کے رکنے ہیں یہاں تمہیں کوئی ثواب نہیں ہے قربانی کے اندر رب تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں لوگ کہتے ہیں جی لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں اربوں روپے جو ہے وہ خون کی شکل میں بہہ جاتے ہیں اگر کسی غریب کی مدد ہو جاتی کسی بیوہ کی مدد ہو جاتی ایسے لوگ جو اپنے اولاد کی شادی نہیں کروا سکتے ان کے ساتھ تعاون ہو جاتا زیادہ بہتر نہیں تھا اصل میں عقل جب کام چھوڑ دیتی ہے نا پھر بندہ ایسی باتیں کرتا ہے بھائی جب یہ چیزیں اگر ہماری عقل میں آتی تو رب تعالیٰ وہی نازل عطا فرماتا جہاں عقل کام نہیں کرتی ہے وہاں وہی آتا رب تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرمائے گا یہ نال اللہ جو کوئی محاورہ دماغ محاورہ کی یہ نال تقویٰ ہے رب تعالیٰ کے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ اس کی کھانے پہنچ کچھ چیز نہیں پہنچتا رب تعالیٰ تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بات مان رہا کہ نہیں مان رہا اس لیے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کے دیکھو جب حکم دیا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے تو ابراہیم نے تو کوئی وہاں حکمت نہیں پوچھی تھی ابراہیم نے تو کوئی حکمت نہیں پوچھی ہے 96 سال کی عمر ہے رو رو کے بیٹا مانگا تھا اب بیٹا مل گیا بیٹا 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا 92 سال کی عمر حکم ہو رہا ہے کس کو ذبح کر ان کی پوچھا نہیں ہے کہ اللہ آپ کیوں مجھے حکم دے رہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں میں تو رو رو کے آپ سے یہ اولاد مانگی تھی قرآن مجید یہاں عجیب نقشہ کہتا ہے کہ دیکھو جب حکم دیا گیا میں نے خواب میں بتایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اب ابراہیم علیہ السلام تذکرہ فرمایا اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ بھی کس انداز میں فرمایا اللہ کتابوں میں لکھا ہے جب خواب دیکھی صبح اٹھے 100 اونٹ ذبح کیا تھا پتہ نہیں رب تعالیٰ کیا قربانی چاہتا ہے 100 اونٹ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں قربان دوسری رات پھر یہ خواب دیکھا پھر اٹھے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا سمجھیے کہ رب تعالیٰ بھی بڑی قربانی چاہتا ہے فرمان لگے اما حاجرہ سے کہ بیٹے کو تیار کرو نہلاؤ دلاؤ میں اس کو کسی بڑے سے ملاقات کی لے کے جانا چاہتا ہوں
نہلایا دھلایا گیا، کنگھا کیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے. اماں حاجرہ بھی خوش ہیں، بیٹا کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چل پڑے. پیچھے شیطان آتا ہے اماں حاجرہ کے پاس بزرگ کی شکل میں. تجھے پتہ ہے کہ تیرے بیٹے کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بتا رہے تھے کہ کسی بڑے سے ملاقات کے لے کے جانا ہے. نہیں اس کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا نہیں ہزاروں بیٹے قربان ہو جائے. اب وہاں سے آیا، اسماعیل السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا. اسماعیل تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ نے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بتا رہے تھے کسی بڑے سے ملاقات کے لے کے جانا ہے. نہیں تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ کا حکم ہے. اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک دفعہ نہیں ہزاروں بار میں قربان ہونے کے لیے تیار. پھر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا ابراہیم ایک خواب ہی تو ہے. دیکھ، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. آج تک دنیا لعنت برسا رہی ہے کہ ایسا بھائی تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. کل لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. فوراً سمجھیے شیطان مردود ہے. کنکریاں اٹھائیں، اس کو ماری. ارے مردود، قابیل نے حابیل کو ذاتی خواہش پورا کرنے کے لیے قتل کیا تھا، میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے لے کے جا رہا. یعنی کنکریاں اٹھا کے اس کو ماری. وہاں سے شیطان بھاگا. اسی سنت کو آج حاجی وہاں مینار میں جا کے پورا کر رہے ہوتے ہیں. وہاں جو ستون بنے ہوئے ہیں اس جگہ پر جا کے کنکریاں مار رہے ہیں. رب تعالیٰ کو یہ ابراہیم علیہ السلام میں کنکریاں پھینکنا اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک کے لیے سنت بنا دی گئی کہ جو بھی جائے گا وہاں پر کیا کرے گا؟ شیطان کو کنکریاں مارے گا. اب شیطان بھاگ گیا. وہاں کوئی بھی نہیں، ویرانہ ہے. سنگلاخ پہاڑ ہیں، سنگلاخ پتھر ہیں. آج بھی وہاں نشان بنا ہوا ہے جہاں فکریاں ماری گئی تھی. اور وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا وہاں آج بھی نشان بنایا ہوا موجود ہے. دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. چلو اپنے اسماعیل کو صاف صاف بتا دیتے ہیں. اسماعیل انی اراف الفنا، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبح ہوگا فانظر ماذا ترى، میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے. رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام انکار کر لے گا تو اس کو میں ذبح نہیں کروں. نہیں، رائے اس لیے پوچھی آخر میرا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، خود بھی پیغمبر بننے والا ہے، کیا جواب دے گا؟ ارے میں تو وہی جواب دینا تھا جو ان کی شان کے مطابق تھا. یا ابا فعلمات ہوگا، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا نا اس میں دیر نہ کیجیے، اس میں جلدی کیجیے. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اللہ، جب یہاں تک پہنچے تو آگے قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. جب باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو، باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں اسلام لے آئے. کیا مطلب؟ وہ تو پہلے سے مسلمان ہے. اسلام لانا کیا مطلب؟ اصل میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے نا جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر اس میں حکمتیں نہیں پوچھا کرتا، اس میں حکمتیں نہیں ڈھونڈا کرتا. دیکھو یہاں نہ ابراہیم نے حکمت پوچھی نہ اسماعیل نے حکمت پوچھی. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. تو مسلمان تو اس کو کہا جاتا ہے جب اللہ کا حکم دیکھتے ہیں پھر اس میں حکمتیں نہیں پوچھا کرتے، فوراً اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، کتاب میں لکھا ہے اس وقت چند باتیں کی اسماعیل علیہ السلام. ابا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے پیشانی کی بات لٹائیے گا، میں سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہوں. ابا آپ مجھے اچھی طریقے سے رسی سے باندھ لیجیے گا کہ ایسا نہ ہو جائے آپ مجھے ذبح کرنا چاہیں تو میں تڑپوں اتر پہاڑ میں صحیح طریقے سے ذبح نہ کر سکوں. ابا آپ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجیے گا، یہ ایسا نہ ہو جائے ذبح کرتے ہوئے مجھے دیکھیں اور آپ کی پتری محبت جوش میں آ جائے اور آپ مجھے صحیح طریقے سے ذبح نہ کر سکیں. ابا آخری بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کر چکے نا تو میرے یہ کپڑے میری والدہ کو پہنچا دینا، بتا دینا کہ تیرا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا. اب ذرا سوچیے، بوڑھا باپ ہو، رو رو کے بیٹا مانگا ہو اور ذبح کر رہا ہو، آگے سے بیٹا یوں باتیں کر رہا ہو
اس وقت اس بوڑھے باپ نے دل کے اوپر کیا خیر باندھ دیا گیا، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دی گئی، ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، چھری رکھی، چھری کو چلا رہے ہیں، کتابوں میں لکھے جیسے چھری رکھی نا گردن کے اوپر، آسمانوں میں فرشتے چیخ اٹھے، یا اللہ اس لیے کیا کر رہا؟ فرمایا جبرائیل جلدی جا کر اسماعیل کے گردن سے چھری کو پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی کوئی رگ کٹ جائے، اگر ذرا سا بھی کوئی کٹ گیا تو جبرائیل تیری فرشتوں والی نسبت سلب ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، آگے چھری کاٹ نہیں رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دیکھا کہ نہیں کٹ رہی گردن تو ان کے پیٹ کے اوپر چڑھ گئے، قربانی آ رہی ہے نا، دیکھا قصائی لوگ بسا اوقات کیا کرتے ہیں، زور لگانے کے لیے جانور کے اوپر چڑھ کے گھٹنے ٹیک کر جو ہے زور لگاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یوں اپنے بیٹے اسماعیل کے پیٹ کے اوپر چڑھ کے زور لگا رہے، پھر بھی چھری نہیں کاٹ رہی، کسی کیا ہو گیا تو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ آگے سے رب تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی کہ آپ کو بھی تو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ اچھا اللہ کا حکم تھا، ابراہیم وہاں ایک دفعہ اللہ نے حکم دیا تھا یا نارکونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، مجھے تو 100 دفعہ رب تعالیٰ حکم دے چکا، خبردار تم اسماعیل کو نہیں کاٹنا۔ اب پٹی ہٹائی، دیکھا کہ ایک مینڈا جو لے کے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام جنت سے، وہ ذبح ہوا پڑا ہے اور خود سامنے کھڑے ہیں اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا کہ دیکھو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا پھر اس میں دیر نہیں کی جاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جہاں بھی اللہ کا حکم آ جائے اس میں دیر ہمیں نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے جتنا نقصان ہو، نہیں ہم نے اللہ کا حکم پہلے پورا کیا۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے ایک بندہ تھا، اس کا ایک ہی اونٹ تھا جس سے وہ مزدوری کرتا تھا، اسی سے اس کا گزر اوقات ہوتی تھی، اس کے اوپر مزدوری کر کے۔ ایک دفعہ ایسا وہ جمعے کا دن تھا اور وہ کہیں اونٹ بہا گیا، رسی توڑ کے کہیں بہا گیا، تو گھر والی نے کہا کہ ہمارا جو اونٹ ہے جی وہ کہیں بہا گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کہیں جلدی سے اس کو کر لیں، تلاش کریں، جمعے کا وقت ہو رہا ہے اور آج دن بھی ایسا ہے کہ میری زمین کے اندر جو پانی کے دن ہے وہ بھی آج ہی ہے، پانی بھی میں نے باری ہوتی ہے نا زمینوں میں پانی دینے کی، اور آج میری باری آج ہی ہے، لیکن میں کیا کروں، جمعے کا وقت بھی ہے، تو میں تو پانی دینے کے لیے نہیں جا سکتا اور میں تو اونٹ بھی تلاش اس وقت نہیں کر سکتا، میں تو نماز نہیں جاؤں گا۔ ان کے لگی دیکھ لو ہمارے پاس کچھ اور ذریعہ نہیں ہے، اونٹ کو تلاش کرو، کچھ بھی ہو جائے میں پہلے اللہ کا حکم پورا کروں گا، میں دیکھوں گا مل گیا تو مل گیا، لگی مرضی، میں نماز پڑھنے چلا گیا، نماز پڑھ کے باہر نکلا، چلو چلتا ہوں جا کے اونٹ کو ڈھونڈ لیتا ہوں، تو واپس آئے تو گھر کے باہر اونٹ بندھا ہوا تھا، بیوی سے پوچھا اونٹ کیسے واپس آ گیا، اس نے تم تو چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، باہر کتے بھونک رہے تھے، پھر باہر نکلی تو کتے اس کو بھگا کے واپس لے کے آ رہے تھے، کتے اس کو بھگا کے واپس لے کے آئے، تو میں نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا۔ اچھا جی ایک کام تو اللہ پاک نے کر دیا، چلو زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ جب زمین کی طرف گیا پانی کا جو تھا وقت وہ اس کا گزر چکا تھا، لیکن اس کی زمین میں پانی لگا ہوا تھا، پانی لگا ہوا تھا، حیران میرے زمین پانی کس نے لگا دیا؟ اس نے کوسی سے پوچھا، تو اس نے کہا تم تو آئے نہیں تھے، ہمارا وقت تو گزر چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنی زمین میں لگا لیتا ہوں، میں نے اپنی زمین میں پانی لگانا شروع کیا، پانی آ نہیں رہا تھا، کافی دیر میں انتظار کرتا رہا، بیٹھا رہا، دیکھوں تجھے پانی کیوں نہیں آ رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک جگہ منڈیر ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ چکی تھی، تو سارا پانی تیری زمین میں جا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا تیرے پانی ویسے لگ گیا، تو میں نے پانی کے بعد میں رپورٹ کرتے کہ دیکھو جو بندہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے کاموں خود ہی حل فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، ساری برکات رب تعالیٰ نے خود عطا فرمائے۔ قربانی کرنے سے کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بڑھا جا کے عطا فرماتے ہیں کہ اس نے میرا حکم پورا کر لیا، اس نے اپنے دل کے اندر میری محبت کو پیدا کر لی ہے، تو
تو قربانی جب بندہ دیتا ہے نا چھری چلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، جیسی چھری چلائی کیا مطلب ظاہر تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں اور حقیقت میں اپنی ساری خواہشات کو ذبح کر رہا ہوں، میری کوئی خواہش نہیں ہے، جو میرا اللہ کا حکم ہوگا وہی ہوگا، میری اپنی ذاتی خواہش کچھ نہیں ہے۔ تو قربانی دینے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ذاتی خواہشات کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے۔ جو بندہ اپنی ذاتی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی ساری ضروریات کو پورا فرمانا شروع کرتا ہے، پھر اس کے نہ ہونے والے کام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اٹکے ہوئے کام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے قربانی کا جو ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے اپنے علماء سے پوچھ لینے ہیں کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس صاحب نصاب ہونا کافی ہے۔ صاحب نصاب ہو گیا ہے، چاہے وہ ایک رات کے اندر وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کو قربانی واجب ہے۔ کئی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، سال کا دیکھتے رہتے ہیں، نہیں سال اس میں ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک قربانی کریں گے پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی، تو پورے گھر کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں جو اس میں صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا بندہ یا والدین یا کوئی لوگ بھی دوسروں کی طرف سے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ آج ایک بندہ مجھے فون کر رہا تھا، جی مجھے تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو اونٹ ہوتا ہے اس میں 70 بندے شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے نا جی، تو اس میں کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں؟ 70 بندے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو چاہے گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس میں 7 سے زیادہ بندے شریک نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ بھی پورا جانور ذبح کر سکتا ہے، 2 بھی ذبح کر سکتے ہیں، 3 بھی، 7 تک جو بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ تو بڑے جانور میں کتنے ایسے ہوتے ہیں؟ 7 ایسے۔ چھوٹے جانور میں ایک ایسا ہوتا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو اس میں ایک بندہ ہی اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ اگر سبھی لوگ بکریاں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر بندہ اپنے اور پھر گھر میں جتنے افراد ہیں وہ بکری کرتا ہے یا دمبا کرتا ہے، جو وہ ایک بندے کی طرف سے ایک ہی ہوگا۔ تو باقی جتنے مسائل ہیں وہ ہم اپنے علماء سے سیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قربانی کی برکات ہمیں عطا فرما اور ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور کچھ اعمال اور بھی ان دنوں کے ساتھ کہ جو بندہ امام الانبیاء سے ارشاد فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی واجب ضروری نہیں ہے۔ اس لیے تاکہ ان دنوں کے اندر حاجیوں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے۔ بظاہر تو عجیب سا حکم ہے نا کہ تم جو ہے بال ناخن نہ کاٹو، تو قربانی سے کیا تعلق ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا؟ دراصل ڈاکٹر بھائی آتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارا رب بہت قریب پروردگار ہے، وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی موقع ایسا مل جائے کہ سارے لوگ اس میں شریک ہو جائیں۔ بھائی وہ لوگ تو حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کو تو رحمتیں ملنی ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل تو تشریف جا ہی نہیں سکتے، کسی ملک سے جا ہی نہیں پا رہے۔ ویسے بھی ہر بندے کی تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی، کاش میرے پاس بھی اتنی گنجائش ہوتی میں بھی حج کر لیتا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیتا۔ تڑپ تو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ تو رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی دل کے اندر کی تڑپ ہے لیکن جا نہیں سکتا، نہیں، جو رحمتیں وہاں برسیں گی وہ رحمتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ رب تعالیٰ یہاں بھی برسا دیں، کیونکہ ان کی مشابہت ہو جائے گی نا ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ لوگ بھی بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے، کپڑے نہیں پہنتے، وہ 2 چادروں میں ہوتے ہیں۔ چلو چادر تو نہیں پہن سکتے یہ لوگ، ناخن سے رک جائیں، بال سے رک جائیں، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے، جو بارش وہاں برسے گی اسی کو چھینٹیں ان کے اوپر بھی پڑ جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ہے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کے ثواب بھی بہت زیادہ ہے، روزہ رکھنے کا ثواب بھی فرمایا۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے 1 دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب، 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ چلو اب 1 سال پہلے گناہ معاف ہو گئے، 1 سال آئندہ بھی گناہ معاف ہو گئے، آپ جو چاہو کرو، نہیں ایسا نہیں ہے۔
یہ جو ہوتا ہے نا فضائل کی حدیث سے، جتنے یہ عمل کرو گے جتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک نماز پڑھو گے دوسری نماز کے درمیان گناہ معاف ہو جائیں گے، جمعے سے دوسری جمعے کے درمیان اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ان دنوں سے راتوں سے فائدہ اٹھا کے خوب رونت ہونا ہے، خوب توبہ کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، مناجات کرنی ہے۔ رب تعالیٰ کیا معلوم آئندہ یہ دن ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ دن بے شک لمبے ہوں، جب اہتمام سے روزہ رکھیں گے نا تو کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی، روزہ لگے گا نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں روزہ نہیں کسی کو رکھتے نہیں، کیوں نہیں لگتا؟ نہیں لگتا، لیکن روزہ لگ گیا، بھوک لگی ہے، بھائی روزہ کسی لگتا نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک صحابی ہے کہ صرف فلاں عورتیں ہیں بھوک سے نڈھال ہو چکی ہیں، روزے سے ہیں بھوک سے نڈھال ہو چکی ہے، ان کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی ہے۔ نبی نے بلایا، فرمایا کہہ کر انہوں نے کہہ کہ اس میں روٹی نکل آئی، ہم نے تو کھانا کھایا نہیں، گوشت کھایا نہیں، روٹی کہاں سے آ گئی؟ فرمایا تم نے روزہ تو رکھا تھا لیکن اپنے مسلمان بھائی بہن کی غیبت کر لی۔ تو مسلمان بھائی بہن کی غیبت کرنا ایسی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو انہیں بتایا تو گوشت نہیں کھایا لیکن مردہ بھائی کی غیبت کر لی۔ روزہ رکھ کے بندہ جھوٹ بولے، روزہ رکھ کے بندہ غیبت کرے، روزہ رکھ کے بندہ بدنظری کرے نہیں، روزہ تمام اعضاء کا رکھے۔ روزہ پیٹ کے ساتھ ساتھ آنکھ کا بھی رکھنا کہ میرے آنکھ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، ہاتھ سے کوئی برا سلط نہ ہو جائے، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ تو تمام اعضاء کا روزہ رکھ کے آپ دیکھیں اس کی برکات ہم خود محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت کلمات پڑھ لیجیے، صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی البعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان تصديق بالقلب أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کلمات کے پڑھنے سے سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، مصائب ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں لے گے کہ توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا ہے، اس میں سے کئی چیزیں استغفار ہیں، اللہ ربی بالکل کم از کم 100 دفعہ سے 200 دفعہ شام میں تمام سے پڑھ لیں، زیادہ بھی کوئی حقیقت چاہے چلے۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کی وہ درود شریف ہے، نبی علیہ السلام نے درود شریف کو سکھائے ہیں، ایک مختصر درود شریف اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک، کم از کم 100 دفعہ سے 200 دفعہ پڑھنے زیادہ چاہتا ہے۔ کسی چیز قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک پارہ بونس پارہ آلس پارہ جتنا بھی اسی طرح ہوئی پڑھنا۔ نمبر 4 وقود قلبی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا۔ آپ کارور دل یاد رکھنا، آپ کام کا جو مسلوک دل اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنا، یہ دھیان رکھنے میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں سے باقی جہاں بھی یہ دھیان بھی کرو۔ 5ویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ۔ ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کی یاد کرنا، اس کا فکر آ رہی ہے کہ انسان کے مائیں پر جو انسان کا دل ہوتا ہے اس کو یہ خیال کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، میں اس کو سن رہا ہوں۔ دل اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں، سننے کی کوشش کرنی ہے۔ بعض لوگ براقبے میں بیٹھنے نہیں پڑتے،
بھائی اللہ کا پڑھنا نہیں، زبان سے نہیں پڑھنا. وہ شیخ کو توجہ دے رہا ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. وہ جب بندہ مراقبہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پڑھنا نہیں، صرف سوچ رکھنی ہے، دل اللہ کا کہہ رہا ہے اس کو سن رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ذکر قلبی کرنا، مراقبہ کرنا. اور آخری چیز رابطہ شیخ جو مطلب بے توبہ کرتا ہے، اسے رابطہ رکھ کر اپنے حالات اچھے برے جو بھی ہے تو بتا کے رہنمائی دیتا ہے. اللہ رب العزت ان معاملات کو مقدس کو فکر سے فرما دے. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیجیے، اپنی آنکھیں بند کر لیجیے، دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیے. یوں سوچیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ضرورت اس سے دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کون سنتا ہے فریاد
فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کلجی ہے مقصود کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کلجی ہے مقصود کی رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا حسن دارائے بز میں عطا کون ہے رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا حسن دارائے بز میں عطا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں آج روا کون ہے
ہم آپ کے مسکین بندے ہیں، ہم آپ کے عاجز بندے ہیں۔ اے کریم پروردگار، کتنے نیک لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، ان سب کا مقصد صرف اپنے آخرت کو بنانا ہے، اپنے اعمال کو سنوارنے ہیں، اپنے دل کی کیفیت کو بنانا ہے۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، ایک کرم کی نگاہ فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ایک کرم کی نگاہ فرما دیجئے۔ ان سب کی اللہ ہم سب کے دلوں کو یا کریم پروردگار اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کے دلوں کو یا اللہ اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت دنیا کو دیکھ لیا، بہت دنیا کو کما لیا۔ اے کریم پروردگار، آج ہم سے آپ کی محبت چاہتے ہیں۔ اے کریم پروردگار، اپنی سچی محبت عطا کر دیجئے، اپنی سچی محبت عطا کر دیجئے۔ اے کریم پروردگار، آپ سے اپنی محبت، آپ سے یا اللہ آپ کی محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں، آپ سے آپ کی محبت بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے کریم پروردگار، آپ نے ہمیں اپنی محبت عطا کر دی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے کریم پروردگار، ہم تو اپنے دل اس کے اللہ قابل نہیں سمجھتے۔ اے کریم پروردگار، اپنے اپنے دلوں کو گندا کیا ہے، لیکن آپ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اگر صحابی پہ نظر کرم فرماتے ہیں، ان کو شرمانے سے اٹھا کے اے اللہ اپنے اولیاء کے سردار بناتے ہیں۔ اے کریم پروردگار، اب تو شراب بھی نہیں ہے، اب ہم تو آپ کی اللہ محبت کی شراب پینے والے ہیں۔ اے کریم پروردگار، اب بریالہ صحابی کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، فضیل بن عیاض کو آپ نے ڈاکو کو سرداروں سے اٹھا کے آپ نے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ اے کریم پروردگار، ہم تو یہاں ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ کی محبت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اے کریم پروردگار، بڑے دور سے آئے ہیں، بڑے دیر سے آئے ہیں۔ اے کریم پروردگار، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں دور دراز سے اپنے کاموں کو جوڑ کے، اپنے بال بچوں کو جوڑ کے، اپنے کاروباروں کو بند کر کے، اے کریم پروردگار اس گرمی کے موسم میں دور دراز سے سفر کر کے، اے کریم پروردگار سب کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنے دل کی کیفیت کو اللہ کے محبت سے بھر دیجئے گے۔ اے کریم پروردگار، سب کے اس حاجت کو پوری فرما دیجئے، سب کے دلوں کو یا اللہ پروردگار اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اے کریم پروردگار، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، ہم سب کی توبہ قبول فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اپنے اقراری مجرم ہیں، اپنی دنیا میں دیکھا ہے کوئی اپنے قصور کا اعتراف کر لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، کتنا بڑا بدماش کیوں نہ ہو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اعتراف کر لیا، آپ نے معافی مانگ لی، تو کریم پروردگار آپ تو کریم کو کریم ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، تو کریم پروردگار معافی چاہتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما، بخش بخشائے میں شامل فرما۔ کہ کریم پروردگار، رحیم پروردگار، اس فقیر پر کوئی افسوس نہیں جب ایک دروازے پہ چلا جائے وہ دروازہ بند ہو، دوسرے پہ چلا جائے گا، تیسرے پہ چلا جائے گا۔ افسوس تو ہم فقیروں پر ہے، ہم آپ کے در پہ حاضر ہیں، اگر آپ نے اپنا دروازہ نہیں کھولا، اپنے رحمتوں کا دروازہ نہیں کھولا، ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کس کو منائیں گے؟ اے کریم پروردگار، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اتنے لوگ یا اللہ ہم نے دیکھا ہے کبھی یا اللہ کی کوئی چند خواتین مل کے یا اللہ کسی کے گھر پہ چلی جاتی ہے، قتلوں کے معاملے معاف ہو جاتے ہیں۔ اے کریم پروردگار، اس مجلس میں یا اللہ مسکرات بھی آئی ہوئی ہے، یا اللہ مسکرات بھی آئی ہوئی ہے، سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے رضینامہ کرنا ہے۔ بہت ہو گیا، آپ کو بہت ناراض کیا، یا کریم پروردگار خواتین کے اللہ لاج رکھ لیجئے، یا اللہ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ یا کریم پروردگار، اس مجلس میں سفید بالوں والی بھی تشریف فرما ہے۔ یا کریم پروردگار، آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ پروردگار کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ یا کریم پروردگار
परवरदिगार आप को सफेद वालों का वास्ता देते हैं, हम सब पर रहम का मामला फरमा दीजिए या करीम परवरदिगार या रहीम परवरदिगार। गर्मी का मौसम है या अल्लाह या करीम परवरदिगार, इस गर्मी के मौसम में इतने हजरात या अल्लाह आपके दर पे हाजिर है, अपने दिलों की कैफियत को बनाना चाहते हैं या करीम परवरदिगार या रहीम परवरदिगार, अब सबके दिलों की कैफियत बदल दीजिए या अपनी मोहब्बत से भर दीजिए या करीम परवरदिगार। जितने मुसलमान बीमार हैं, जिस्म जान की जिस बीमारी में मुब्तला है, सबको शिफा नसीब फरमा दीजिए या करीम परवरदिगार। आपने हमें सेहत अता फरमाई, आपने हमें जिंदगी अता फरमाई, आपने हमें तौफीक दी, यह इस मजलिस में पहुंचाया। कितने लोग ऐसे होंगे कि दुख तकलीफ में मुब्तला होंगे, डॉक्टरों के सामने लेटे होंगे या करीम परवरदिगार। कोई अल्लाह कितने लोग होंगे ये जेलों में सलाहों के पीछे बंद होंगे या करीम परवरदिगार। आपने हम पर रहम फरमाया, हमें यहाँ भेजा, इस मजलिस में एक नेक लोगों के साथ बैठाया या करीम परवरदिगार। मजीद हम पर रहम फरमा दीजिए या जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा दीजिए, उनकी तकलीफ को दूर फरमा दीजिए या करीम परवरदिगार या रहीम परवरदिगार। जितने मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा या उनकी परेशानियों को दूर फरमा, परेशानियों को खुशियों पे बदल फरमा या करीम परवरदिगार। या जितने या अल्लाह वालिदैन अपने औलाद के लिए परेशान है, अपने औलाद के लिए परेशान है या करीम परवरदिगार, हम सब के लिए दुआ करते हैं या अल्लाह इस मजमे का वास्ता देते हैं, सब वालिदैन के औलाद के परेशानी को दूर फरमा, सबके वालिदैन के लिए अपने औलाद को अटक फरमा या करीम परवरदिगार। जिनके औलाद नहीं उनका औलाद ननीर अता फरमा, जिनके औलाद है उनके लिए औलाद को फरमाबरदार फरमा या करीम परवरदिगार। औलाद का फरमान हो जाए, बंदा बेबस हो जाता है या करीम परवरदिगार। आप ही या अल्लाह आप ही उनको फरमाबरदार बना सकते हैं या करीम परवरदिगार। सब वालिदैन के इस मसले को अल्लाह हल फरमा या करीम परवरदिगार। जो जवान बच्ची बच्चियां हैं उनके रिश्तों के मसाइल हैं या अल्लाह जोड़ के रिश्ते नसीब फरमा। वालिदैन के लिए या अल्लाह इस मसले को आसान फरमा। वालिदैन परेशान होते हैं, अपने बच्चों के बालों को देखते हैं कि मेरे बच्ची के बाल सफेद हो गए, रिश्ते नहीं आते, उनके दिल पे चूड़ियां फेर रही होती है या करीम परवरदिगार। किसी के सामने इजहार भी नहीं कर सकते या करीम परवरदिगार। सबके वालिदैन के इस मसले को हल फरमा या अल्लाह जोड़ के रिश्तों का इंतजाम फरमा या करीम परवरदिगार। हमारे इस मजलिस में खुसूस रहमत नाज़िल फरमा। हमारे हजरत या करीम परवरदिगार दूर से तशरीफ लाते हैं, सफर बर्दाश्त करते हैं या करीम परवरदिगार। इसकी जिंदगी में बरकत नसीब फरमा या करीम परवरदिगार। जो हजरत दूर दराज से आते हैं कदम कदम पे नीके नसीब फरमा। जो हजरत यहाँ इंतजाम फरमाते हैं या करीम परवरदिगार या रहीम परवरदिगार, उनके लिए इंतजामात को आसान फरमा। इसके एवज में अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, अपने खजानों से बरकत नसीब फरमा, इज्जत नसीब फरमा या करीम परवरदिगार। हमारे हजरत जी दामद बरकातुहुम आलिया या अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमा, उनका साया हमारे सर पे तदेर कायम दायम फरमा। उनका इज्तिमा आ रहा है या करीम परवरदिगार, उनके इज्तिमा को खैर व आफियत के साथ, कामयाबी के साथ हम सबको या अल्लाह भरपूर तरीके से शिरकत करने की तौफीक नसीब फरमा, उससे भरपूर फायदा लेने की तौफीक नसीब फरमा। हजरत जी के तमाम हुज़ात हमारे सीनों तक मुंतकिल फरमा या करीम परवरदिगार। जहाँ जहाँ दीन का काम हो रहा है या सब की हिफाजत फरमा, मनकाहों की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मराकिज़ की हिफाजत फरमा, तबलीग की हिफाजत फरमा या करीम परवरदिगार या रहीम परवरदिगार। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा या अल्लाह, सरहदात की हिफाजत फरमा। हुक्मरानों के वक़्त के मुताबिक ठीक ठीक फैसले करने की तौफीक नसीब फरमा। जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म से निजात नसीब फरमा, काफिरों को हिदायत नसीब फरमा, ज़ालिमों को हिदायत नसीब फरमा। अगर हिदायत नहीं दफ़ा दूर फरमा, चुन चुन के ख़त्म फरमा, नेस नबूद फरमा या करीम परवरदिगार है अल्लाह रहीम परवरदिगार। हमारी इस मजलिस में खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा, करम का मामला फरमा, आसानी का मामला फरमा या अल्लाह। गर्मी का मौसम है, अपनी रहमतों की ठंडी हवाएं या अल्लाह, ठंडी हवाएं हमें नसीब फरमा, रहमतों की ठंडी बारिश हमें नसीब फरमा या करीम परवरदिगार। हमारी सारी दुआएं सारे मुसलमानों के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।